مدینہ کے نواح میں جبل احد کے قریب مسلمانوں اور کفار کے درمیان لڑا جانے والا غزوہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا باب ہے جس میں مسلمانوں کے لیے اللہ اور رسول کی اطاعت اور صبر جیسے کئی اہم پیغامات مضمر ہیں۔ مزید مدینہ منورہ سے بلال شیخ کی رپورٹ میں۔ غزوہ احد 3 سن ہجری میں شوال کے مہینے میں پیش آیا۔ زیارت کے لیے مدینہ منورہ جانے والے عازمین حج اور سیاح آج بھی مدینہ کے مرکزی شہر سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع جبل احد پر ضرور جاتے ہیں۔ جبل احد دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے آج بھی تاریخ اسلام کے ایک اہم معرکے اور پیروی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کی علامت اور یادگار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس غزوے کی ایک بڑی وجہ غزوہ بدر میں قریش کی شکست تھی، جس کا بدلہ لینے کے لیے کفار تیاری کے بعد 3000 کے لشکر کے ساتھ ابو سفیان کی قیادت میں صرف 700 مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت پہاڑی درے پر 50 تیر انداز مقرر کیے اور حکم صادر فرمایا، فتح یا شکست سے قطع نظر میرا حکم ملنے تک اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ ابتدائی مرحلے میں مسلمان غالب رہے اور دشمن کو شدید نقصان پہنچایا۔ جب مسلمان غالب آنے لگے تو کچھ تیر اندازوں نے نبی کریم کی ہدایت کے برعکس اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمنوں کے سپہ سالار خالد بن ولید اس غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے شکست خوردہ لشکر کے ہمراہ واپس پلٹے اور مسلمانوں کو بھاری نقصان پہنچایا۔ اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ سمیت 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جو آج بھی یہاں مدفون ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس غزوے میں زخمی ہوئے۔ غزوہ احد سے مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ اللہ کی اطاعت اور نبی کی فرمانبرداری ہی دین اور دنیا میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ غزوہ احد ہمیں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا درس دیتا ہے۔ وہاں یہ ہمیں رنج اور غم کی صورت میں نماز اور صبر سے مدد لینے کا بھی پیغام دیتا ہے۔ بلال شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، جبل احد، مدینہ منورہ۔